کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بھاری بوجھ جوان اولاد کا جنازہ ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس جنازے سے بھی زیادہ تکلیف دہ کیا ہے؟ وہ ہے اولاد کا جیتے جی کسی غیر کے اشارے پر اپنے ہی ماں باپ کی عزت اچھال دینا۔ کتنا بے رحم ہوتا ہے وہ منظر جب ایک غیرت مند باپ عدالت کے دروازوں پر کھڑا اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو، اور وہی بیٹی جسے اس نے پلکوں پر بٹھا کر پالا وہ جذبات کے اندھیرے میں اپنے ہی والدین کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ السلام علیکم، میں ہوں مشال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشال ٹاکس۔ دعا زہرا کی کہانی محض ایک نادانی کی داستان نہیں تھی، یہ اس سوشل میڈیا کے زہریلے جال کی ایک بھیانک مثال تھی جس نے آج ہماری نئی نسل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ موبائل کی اس چھوٹی سی اسکرین پر دکھائے جانے والے جھوٹے خواب، انجان لوگوں کی میٹھی باتیں اور فریب کی وہ دنیا جہاں حقیقت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے شکاری موجود ہیں جو دوسروں کی عزتیں نیلام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دعا اسی ڈیجیٹل دنیا کے فریب میں ایسی بہہ گئی کہ اسے اپنے گھر کی ٹھنڈی چھاؤں آگ لگنے لگی اور اسے باہر کے بھیڑیے ہمدرد نظر آنے لگے۔ پاکستانی قانون پکار پکار کر کہتا رہا کہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح جرم ہے، گناہ ہے، مگر افسوس ان نکاح پڑھانے والوں اور گواہوں پر جنہوں نے چند روپوں کے بدلے ایک بچی کی معصومیت کا سودا کر دیا۔ جتنا قصور اس ناسمجھ بچی کا تھا، اس سے 1000 گنا زیادہ مجرم وہ لڑکا اور اس کا خاندان تھا جنہوں نے ایک اغوا شدہ بیٹی کو پناہ دی اور اس کے باپ کی بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس باپ کو پورے ملک میں رسوا کیا جس نے اپنی پوری زندگی اپنی بیٹی کی ایک مسکراہٹ کے نام کر دی تھی۔ یہ کہانی آج ہر پاکستانی گھرانے کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں، ان کے دوست بنیں، ان کی ڈیجیٹل زندگی پر نظر رکھیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر موجودہ ہر چہرہ سچا نہیں ہوتا۔ کسی پر بھی اندھا اعتبار کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ ہم نے دعا زہرا کے کیس میں دیکھ لیا۔ اپنے بچوں کو ایسے مفاد پرست لوگوں کے شر سے بچانا اب ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی ہے، مگر قدرت کا اپنا انصاف ہے۔ سلام ہے دعا زہرا کے والدین پر اور ان کی ہمت پر جس نے زمانے کے زہریلے طعنے سنے لیکن اپنی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے ثابت کیا کہ باپ کا سایہ وہ دیوار ہے جسے کوئی طوفان نہیں گرا سکتا، اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے معجزہ دکھایا۔ وہ بیٹی جو کبھی باغی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنے گھر کے آنگن میں واپس لوٹ آئی۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ دعا زہرا کی سالگرہ جس دھوم دھام سے منائی گئی، اسے دیکھ کر اس آنکھ میں آنسو آ گئے جو اس کیس کی تلخیوں سے واقف تھی۔ اسے ملنے والے ڈھیروں تحفے اور اس کے چہرے کی وہ سچی مسکراہٹ ان تمام زخموں پر مرہم ہے جو برسوں سے رس رہے تھے۔ آج جب یہ فیملی اپنی زندگی کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں جوڑنے کے لیے فیملی ولاگز بناتی ہے تو کچھ لوگ طنز کرتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں جہاں جینا محال ہو چکا ہے، اگر وہ والدین اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل اور اس کی تعلیم اور گھر کے باعزت اخراجات کے لیے محنت کر رہے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا روزگار خود پیدا کرے۔ افسوس تو ان تماشائیوں پر ہے جو آج بھی کومنٹس میں ظہیر کا نام لکھ کر ان کے زخموں کو کریدتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی توبہ کر کے واپس لوٹ آئے اور برائی چھوڑ دے تو اسے جینے کا حق دینا انسانیت ہے، اسے بار بار ماضی یاد دلا کر ذلیل کرنا نہیں۔ آج میرا آپ سب سے ایک ہی سوال ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کی اپنی اولاد بھٹک جائے تو کیا آپ اسے رسوائی کے لیے سڑکوں پر چھوڑ دیں گے، یا دعا زہرا کے والدین کی طرح زمانے کے پتھر سہ کر اسے ایک بار پھر جینے کا حق دیں گے؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مشال ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔